السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ بتا تو نہیں پائیں گے بیچاروں، کمنٹ ہی آف کر دیتے ہیں آپ علی بھائی۔ کیسے بتائیں آپ کو حال دل اپنا، کیسے سنائیں آپ کو دکھڑے اپنے؟ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اور اس اللہ کو اپنے بندوں میں سے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ کو اس بندے سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، انفیکٹ کہ یہ بندہ بھی اللہ کا محبوب ترین بن جاتا ہے جو بندہ صبح و شام اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو بندہ دنیا کی غفلتوں سے نکل کر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو کھاتے پیتے استعمال کرتے ہوئے رب کی شکر گزاری کرتا رہے، غافل نہ رہے، مایوس نہ رہے، دنیا کی محبتوں میں الجھ کر اپنی زندگی نہ گزارتا رہے۔ ہمیشہ اس کی کوشش یہ ہو کہ وہ رب کے جو میرا پالنے والا ہے، وہ رب جو میرا ہم سفر، میرا مددگار، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے ابتدا دی، جو میری انتہا کا مالک ہے اور جس کی نظر ہے مجھ پہ، وہ رب مجھ سے بس راضی رہے، اور اس کی رضا کی خاطر دنیا سے بھی نبھا رہا ہے، لوگوں سے بھی نبھا رہا ہے، خود سے بھی نبھا رہا ہے، دنیا پہ بھی ظلم نہیں کرتا، خود پہ بھی ظلم نہیں کرتا، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھتا ہے، دوسروں کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اپنی زبان سے اپنی حفاظت بھی کرتا ہے، اس زبان سے دوسروں کی بھی حفاظت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے۔ حدیث میں اور قرآن میں بھی اس بات کا حکم ہے کہ اللہ کو یاد کرو صبح و شام، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ساتھ اپنے جذبے جوڑو، اللہ کی محبتوں کو پڑھو، اللہ والوں کی صحبتیں اختیار کرو، اللہ کو ٹائم دو اپنی زندگی کے ڈیلی بیسس میں۔ اس سے ہوگا کیا کہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر انسانی قلب پر موجود دنیا کی غفلت، جو کہ بہت ڈینجرس ہے، بہت گندی ہے، بہت گھنونی اور بہت ڈارک ہے، جب دلوں پر چھا جاتی ہے تو انسان کو ان کھلی آنکھوں سے بھی حق نظر نہیں آتا۔ حق بالکل اس کے قریب ہوتا ہے، بالکل اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اس حق کو پہچاننے کی، دیکھنے کی، محسوس کرنے کی، ایکسیپٹ کرنے کی قدرت باقی نہیں بچتی، صلاحیت باقی نہیں بچتی، کیونکہ اندھیروں میں ہوتا ہے۔ دنیا کی محنتیں عروج پر ہوتی ہیں، دنیا کی لوگوں کی فکریں عروج پر ہوتی ہے، دنیا کیسے بنانی ہے، کیسے کمانی ہے، پھر اس کو کیسے سجانا ہے، پھر اس کو کیسے استعمال میں لانا ہے، پھر مزید کی تمنائیں، مزید کی آرزویں، مزید کی خواہشیں اس کو مگن رکھتی ہیں، اور اس غفلت سے دلوں کی حال اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی باتیں، قرآن کی وہ آیتیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے مشرکوں کے دلوں کو بدلا، بڑے بڑے نان مسلمز کے دلوں کو بدلا، جو کفر میں اور شرک میں اور گناہوں میں اور گندگیوں میں اور ظلم میں پیک لیول پہ تھے، لیکن انہوں نے بھی جب تھوڑا سا انٹرسٹ دکھایا، تھوڑا سا اللہ رب العزت کے لیے سیریس ہوئے، حق بات کو پہچاننے کی تھوڑی سی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے ان کی تھوڑی کوشش کا بدلہ انہیں یہ دیا کہ ان کے دلوں کو، ان کے پتھر دلوں کو، کہ جن کے اندر نہ لوگوں کا احساس، نہ اپنی فکر، نہ آخرت کی فکر، اور نہ حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت، نہ طاقت، نہ وقت، نہ قدرت، ایسے دلوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت کی نور کے لیے، ہدایت کی روشنی کے لیے، اپنی معرفت کے لیے قبول فرما لی۔ ہمارے سینوں میں بھی ایک دل ہے جو دھڑک رہا ہے، جن کے اندر بہت سارے عکس چھپے ہیں، بہت سارے حالات سے یہ افیکٹ ہو رہا ہے،
آپ کے دل کی دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے واضح طور پر، اس کی کارکردگیاں آپ کے سامنے، کہاں کمزور ہے وہ بھی آپ کے سامنے، کہاں مضبوط ہے وہ بھی آپ کے سامنے، کیوں بے چین ہے، کس وجہ سے بے چین ہے وہ بھی آپ کے سامنے، کیسے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. بس یہ جو دلوں کی ہلچل ہوتی ہے نا، اور یہ جو ان سین دنیا ہوتی ہے جو صرف آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اس دنیا میں جھانکنے کی دیر ہے، اس دنیا میں اترنے کی دیر ہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے پورے مائنڈ سیٹ اور مینٹالٹی کے ساتھ، اپنے پورے شعور کے ساتھ یکسو ہو کر اس دل کی دنیا کو دیکھنے کی دیر ہے کہ آخر میرے دل میں چل کیا رہا ہے، آخر میرا دل چاہ کیا رہا ہے، آخر میرے دل کے اندر کون سے سین چل رہے ہیں، کون سی دنیا اس میں رچ بس گئی ہے، اس کی خواہشیں کہاں ہے، یہ ایفیکٹ کہاں ہو رہا ہے، اس کی حالت کیسی ہے، نرم ہے، سخت ہے، اللہ کی باتوں پہ اس کا دھیان جاتا ہے نہیں جاتا، تنگ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، کیا کیفیت کیا ہے. جب تک ایک انسان اپنے دل پر غور نہ کر لے، اپنے دل کی دنیا پہ غور نہ کر لے، تب تک اس انسان کو یہ فیصلہ کرنے میں دیر ہی ہوتی رہتی ہے کہ اس نے اللہ کی طرف آنا ہے کہ نہیں آنا. جیسے ہی انسان اپنے دل کے اندر اترا، اس نے اپنا جائزہ لیا، قرآن و سنت کی روشنی میں تھوڑا سا دل پہ غور کیا، اور جب آبزرو کیا کہ الحمدللہ میرا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ خوش ہو گیا، اور اس محنت میں اس نے مزید محنت کرنے کی ٹھان لی، تو اللہ تعالیٰ ایسے دل کو ترقیاں عطا فرماتے ہیں، ایسے دل کو غفلتوں سے پاک رکھتے ہیں، ایسے دل کی حفاظت فرماتے ہیں، ایسے دل کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہوتی ہے، ایسے دل کو اللہ ٹوٹنے نہیں دیتا. ایسا دل جو اللہ رب العزت کی غفلتوں سے پاک ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر اللہ کا احساس ہو، جس کے اندر اللہ کی محبت ہو، معرفت ہو، یہ دل اللہ رب العزت اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ اللہ اس دل کی حفاظت شروع کر دیتا ہے. پھر یہ دل نہیں ٹوٹتا. ظاہری اس پر ظلم ہوتے ہیں، اس پہ تنقید کی جاتی ہے، برے حالات کے حوالے کیا جاتا ہے اس کو، لیکن یہ دل نہیں توڑ بیٹھتا، اس کا دل مضبوط ہو چکا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو دل اللہ رب العزت کے ذکر سے، اللہ رب العزت کی یاد سے، اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ رب العزت کی معرفت سے خالی ہوتے ہیں، وہ دل انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں. ان دلوں کے اندر اتنی سخت نہیں بچتی، ان دلوں کے اندر اتنی سخت نہیں ہوتی، اتنی ہمت نہیں ہوتی، اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، جذبے نہیں ہوتے کہ وہ اس دنیا کا مقابلہ کر سکے، وہ اس دنیا کی زینتوں سے خود کو بچا سکے. وہ دل بے لگام ہو جاتا ہے، جب چاہے جس پہ آ جائے، کبھی نہیں سوچے گا، آگے پیچھے کبھی خیال نہیں کرے گا، بس مزے اور لذتیں ایسے دل کو گھیر لیتی ہیں. تو خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے سینے میں ایک ایسا دل موجود ہے جو اللہ کے لیے دھڑکتا ہے، جو اللہ کی فکر میں رہتا ہے، جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے. اور انتہائی غافل ہے وہ انسان کہ جو صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک اپنے دل کو اللہ کی یاد سے موڑے رکھتا ہے، اللہ کی یاد سے بیزار رکھتا ہے.